کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، یا آپ کی موجودگی جیسے گنتی میں شامل ہی نہیں ہے؟ نہ آپ کی رائے کا وزن ہوتا ہے، نہ جذبات کا لحاظ۔ جب کسی کو کوئی کام ہوتا ہے نا گھر میں، تو ہر کوئی آپ کو آواز دیتا ہے، لیکن جب مشورے کی بات آتی ہے تو آپ کو اگنور کیا جاتا ہے۔ جان لیں، رشتہ داروں میں ڈی ویلیو ہونا سب سے تکلیف دہ احساس ہوتا ہے کہ جب آپ کو عزت نہ دی جائے، جب آپ گھر میں سب کچھ کرتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مگر وقت آ گیا ہے کہ خود کو پہچاننے کا، اپنے اندر کی وہ عورت جگانے کا جو عزت اور وقار کے ساتھ جینا چاہتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ 5 خاموش دشمن کون سے ہیں جو آپ کی قدر گھٹاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ حکمتیں جن سے آپ کو اپنا مقام دوبارہ مل سکتا ہے۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. الحمدللہ۔ تو سب سے پہلی جو ہیبٹ ہے نا، خود کو ہر وقت دوسروں پر قربان کر دینا۔ میں نہیں، سب کچھ تم کی پالیسی پر آپ جو عمل پیرا کرتی ہیں نا۔ ایک عورت جو ہر وقت دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی نیند، آرام، وقت، جذبات اور یہاں تک کہ صحت بھی قربان کر دیتی ہے، وہ خاندان میں محبت تو ضرور لاتی ہے مگر عزت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ خود کو مسلسل نظر انداز کرتی ہیں تو آپ دوسروں کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ آپ کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گھر میں ہر کوئی آپ سے کام لیتا ہے لیکن مشورہ نہیں۔ سب کچھ آپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے مگر کسی پلاننگ یا خوشی میں آپ کا تذکرہ تک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ آپ نہیں کہیں گی۔ اس لیے آپ جتنی بار خود کو نظر انداز کریں گی نا، اتنی ہی بار آپ کا وقار کم ہوگا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ سیکھیں، خود کو بھی ترجیح دینا سیکھیں۔ جب آپ اپنی نیند، آرام یا رائے کو اہمیت دیں گی نا، تو لوگ بھی دیں گے، لوگ بھی کہیں گے کہ اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ وہ خواتین جو اپنی صحت، کیریئر اور ذہنی سکون کو سنجیدہ لیتی ہیں نا، ان کی بات کو زیادہ سنا جاتا ہے۔ جب آپ اپنی صحت کے لیے کانشیس ہوں گی، اپنے کیریئر پہ فوکس کریں گی، اپنے ذہنی سکون کے لیے اسٹرگل کریں گی، تو لوگ بھی آپ کو اہمیت دیں گے۔ پھر آپ مطمئن بھی رہیں گی اور اپنے رشتوں کو بھی بچا پائیں گی، رشتوں میں توازن بھی قائم رکھ پائیں گی اور اپنی اہمیت بھی کروا پائیں گی۔ اپنے آپ کو قربان کرنے سے اگر عزت ملتی نا، تو سب سے زیادہ عزت انہی عورتوں کو دی جاتی جو خود کو مٹا دیتی ہیں، مگر ہوتا اس کے الٹ ہے۔ خود کو اہم سمجھیں تاکہ دنیا بھی آپ کو اہم سمجھے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، خاموش رہنا جہاں بولنا ضروری ہو۔ خاموشی عزت کی علامت ہے کا غلط مطلب لینا۔ خاموشی بعض جگہ خوبصورتی ہے مگر ہر جگہ نہیں۔ اگر آپ کے حق میں فیصلہ غلط ہو رہا ہے نا، اگر آپ کا کردار زیر سوال ہو، اگر کوئی آپ کی نیکی کو کمزوری سمجھے اور آپ چپ رہیں، تو یاد رکھیں، خاموشی یہاں عزت نہیں، بے وقوفی سمجھی جاتی ہے۔ جیسے آپ فرض کریں ساس بہو کا معاملہ ہے، بہن بھائیوں کی جائیداد کا مسئلہ ہے، یا بچوں کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اکثر عورتیں صبر کا لباس پہن کر سب کچھ سہ جاتی ہیں، مگر یہ صبر نہیں، خود کو کمزور ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ ایک سماجی مطالعے کے مطابق 74% خواتین جو گھریلو معاملات میں آواز اٹھاتی ہیں نا، انہیں طویل المدت میں خاندان میں مشورہ دینے والے افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے خود انالائز کیا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں، کسی بھی گھر میں آپ نے انالائز کیا ہوگا کہ جو عورت، وہ چاہے بہو ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے کوئی بھی عورت ہے، ماں ہے، تو اگر وہ غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھتی ہے نا، چاہے وہ کسی کا بھی معاملہ ہو، ہر کسی کی عزت کو خاطر میں لاتے ہوئے اچھے طریقے سے مضبوط آواز میں یہ بات آواز اٹھاتی ہے نا کہ یہ بات غلط ہے، یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، یہاں پہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، تو پھر خاندان میں وہ مشورہ دینے کے لیے اس کو ہمیشہ شامل کیا جاتا ہے۔ ہر کام کے لیے اس سے مشورہ لینا لوگ مناسب سمجھتے ہیں اور اس کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اپنے لیے بات کرنا سیکھیں، بغیر چیخے یا لڑے، ادب سے، دلیل سے اور اعتماد سے۔ کسی کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونا چاہیے، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات بھی غلط ہے اس کو غلط کہنا سیکھیں، پیار سے، اعتماد سے اور اچھے طریقے سے۔ زبان سے بولنا نہ سیکھیں تو چہرے سے، انداز سے اور عمل سے بولیں، دنیا خود ہی سمجھ جائے گی۔
وہ عورت جو ہر بات پر چپ رہتی ہے نا، وقت کے ساتھ لوگوں کو سے دل سے بھی اتر جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی خاموشی آپ کی شناخت ہی مٹا دے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، دوسروں کی تعریف میں خود کو کمتر ثابت کرنا۔ میں تو کچھ بھی نہیں، ایسی باتیں کرنا۔ اگر آپ ہر وقت یہ کہیں گی نا کہ بس میں کیا ہوں، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے، میں تو صرف معمولی سی خاتون ہوں، تو آپ خود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر رہی ہیں، خود اپنی عزت کم کر رہی ہیں۔ جیسے خاندان کی محفل ہو، سب اپنی کامیابیوں پر بات کر رہے ہوں اور آپ صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے تو نصیب ہی خراب ہیں۔ یہ رویہ دوسروں کو آپ کو ہلکا لینے پر آمادہ کرتا ہے اور لوگ آپ کی ویلیو کو کم لیتے ہیں۔ پھر اس کا حل یہ ہے کہ خود کی تعریف کرنا سیکھیں، اپنی کامیابیوں کو تسلیم کریں اور ان پر فخر کریں۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت، گھر کی خوشحالی، شوہر کی کامیابی میں آپ کا حصہ، یہ سب آپ کی اہمیت کے ثبوت ہیں۔ دنیا ویسے ہی آپ کو نیچا دکھانے کو تیار بیٹھی ہے۔ اگر آپ نے خود ہی اپنی قدر کم کر دی اس طرح کی باتیں کر کے، تو کوئی دوسرا کیوں کرے گا آپ کی عزت، کیوں آپ کو ویلیو دے گا۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، اپنی حدوں کو تعین نہ کرنا، سب کے لیے ہر وقت حاضر رہنا۔ جب آپ ہر وقت سب کے لیے دستیاب ہوتی ہیں نا، تو لوگ آپ کو ایک مشین سمجھنے لگتے ہیں جس کا کام صرف دوسروں کی خدمت کرنا ہے۔ اور جیسے چاہے آپ بیمار ہیں یا تھکی ہوئی ہیں، جیسے ہی فون آئے کہ فلاں رشتہ دار کو دوا چاہیے یا کسی کی شادی پر کھانے کی مدد، آپ فوراً پہنچ جاتی ہیں۔ ایک دو بار تو ٹھیک ہے، لیکن مسلسل ایسا رویہ آپ کی پہچان مٹا دیتا ہے۔ ایسی خواتین جو طے باؤنڈریز سیٹ کرتی ہیں نا، ان کو زیادہ عزت دی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے وقت اور توانائی کو قیمتی سمجھتی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ نہ کہنا سیکھیں۔ اگر آپ تھکی ہوئی ہیں نا، یہ کوئی کام آپ کے لیے ممکن نہیں، تو صاف کہہ دیں۔ یہ آپ کی کوئی عزت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ وقار میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی محبت بے قیمت نہیں، اسے تب ہی اہمیت ملے گی جب آپ خود اسے قیمتی بنائیں گی، خود اسے قیمتی سمجھیں گی، خود لوگوں کی نظروں میں قیمتی بنے گی۔ تو اب آتے ہیں پانچویں پوائنٹ کی طرف، مسلسل منفی سوچ رکھنا، ہر بات میں شکوہ، ہر موقع پر شکایت کرنا وقتی طور پر دل کو ہلکا ضرور کرتا ہے، مگر مسلسل شکوے آپ کی شخصیت کو منفی بنا دیتے ہیں۔ اگر ہر ملاقات میں آپ اپنی زندگی کی تلخیاں ہی سنائیں گی نا، تو لوگ آہستہ آہستہ آپ سے بچنے لگیں گے، آپ سے دور ہونے لگیں گے۔ آپ کی باتوں میں ہی خوشبو کی جگہ بیزاری آ جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو روزمرہ زندگی میں گریٹیچیوڈ یعنی شکر گزاری کی عادت اپناتے ہیں نا، انہیں زیادہ سماجی عزت ملتی ہے، لوگ زیادہ انہیں پسند کرتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ شکایت سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اپنے دن کی شروعات اللہ کے شکر ادا کرنے سے کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں، میرے پاس بچے ہیں، گھر ہے، عزت ہے۔ یہ انداز جو ہے نا، آپ کے چہرے اور شخصیت میں وہ روشنی لاتا ہے جو آپ کو سب کی نگاہوں میں عزیز بنا دیتا ہے۔ زندگی شکوے سے نہیں، شکر سے خوبصورت ہوتی ہے۔ شکوہ کرنے سے لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں، شکر کرنے سے خدا قریب ہوتا ہے۔ تو سب سے آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ وہ عورت بنیں جو خاندان میں صرف موجود نہیں بلکہ قابل عزت ہے۔ اپنی خاموشیوں کو طاقت بنائیں، اپنی محبت کو وقار کے ساتھ دیں اور اپنی قدر خود کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے خود کو نہ بدلا تو خاندان آپ کی قدر کبھی نہیں کرے گا۔ تو آئیے آج سے ہی اتنی سیانی، اتنی سمجھدار اور اتنی باوقار بنیں کہ لوگ صرف آپ کی موجودگی سے ہی اپنی سوچ بدل دیں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔